اللہ کرم ہے کہ ہم ایسے دین سے وابستہ ہیں جہاں ہر معاملے میں یہ دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واضح حدیث اس حوالے سے کہ جب کہیں کوئی وبا پھیل جائے اس کے لیے جو آپ نے ایک کانسٹیٹیوشن اور ایک رول جو دیا ہے لوگوں کو، اپنی عوام کو، اپنی امت کو، کہ وہاں کے لوگ باہر نہ جائیں اور باہر کے لوگ وہاں نہ آئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس پر عمل کرنا اور جتنی خوبصورتی کے ساتھ ہم عمل کریں گے، چونکہ ہمارے پاس سیرت رسول ہمارے سامنے ہے، تو دنیا کے تمام قوم کے مقابلے میں ہمیں سب سے اچھی قوم ہونے کا درس دینے کا موقع یہ ہمیں حاصل ہے۔ اگر لاک ڈاؤن کی حالت پر نظر ڈال لیں تو آپ بالکل اسے بے عین نہیں کمپیئر کریں گے کہ یہ وہی چیز ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی طاعون کی بیماری کے حوالے سے فرمایا کہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں وہ اعتماد میں لے کر کے اور ایسی چیزوں کو ان تک پہنچائیں کہ بھائی ایسے معاملے میں بھی دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو آپ اگر گھر میں جماعت کریں گے، اگر ممکن ہے تو گھر میں جماعت کریں، اور اگر جماعت نہیں کر سکتے تو تنہا منفرد نماز پڑھ لیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جماعت کا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور بہت ساری سچویشن ایسی آتی ہے کہ جماعت ہم سے ساقط ہو جایا کرتی ہے۔ ایک مثال واضح طور پر یہ دی جاتی ہے کہ اگر کوئی باوضو ہو کر گھر سے نکلا مسجد کے لیے اور مسجد کے دروازے تک پہنچنے میں اسے رکاوٹیں آتی ہے، سخت آندھی ہے، طوفان ہے، سخت بارش ہو رہی ہے، یا کوئی موذی جانور بیٹھا ہوا ہے کہ اگر وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ اسے تکلیف پہنچائے گا، ان تمام صورتوں میں جماعت ساقط ہو جاتی ہے۔ یہ رکاوٹیں اس کی اپنی طرف سے نہیں آ رہی ہے، یہ ایک ایسی رکاوٹ ہے جس میں اس کا اپنا ذاتی کوئی دخل بھی نہیں ہے۔ تو اب حکم یہی ہے کہ آپ گھر جائیں اور گھر پہ ہی نماز پڑھ لیں۔ ایسے حالات میں دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے جتنے سخت نردیش دیے گئے ہیں، اب جہاں جہاں لوگوں نے اس کا النگھن کیا، مطلب یہ کہ لوگ نماز پڑھنے آ ہی رہے ہیں، وہاں کتنی ذلت و رسوائی کے ساتھ پولیس آتی ہے، مسجد کے اندر جاتی ہے، ان کو نکالتی ہے، بری طرح مارتے ہوئے ویڈیو وائرل کیا جاتا ہے۔ اس کے دو نقصانات، ایک تو جو قوم کنتم خیر امہ کا لقب جسے حاصل ہے کہ ہر قوم میں، ہر امت میں سب سے بہتر امت، اس کی پٹائی ہوتے ہوئے اور ذلت و رسوائی والی ویڈیوز لوگوں کے سامنے جاتی ہے، یہ ہمارا شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ایسے عالم میں میسج یہ جاتا ہے کہ یہ وہ بیماری ہے جو متعدی ہوتی ہے لوگوں کے ٹچ کرنے سے، چھونے سے، تو جتنا لوگ ایک دوسرے سے علیحدہ رہیں گے، سوشل ڈسٹینس کا زیادہ سے زیادہ وہ خیال رکھیں گے، تو اس بیماری کو روکنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہیں ہر قوم کے لوگ اس میں سہیوگ دے رہے ہیں، اور صرف مسلمان جو ہیں وہ اپنی بے وقوفانہ یا حماقت والے اقدام سے وہ اس بیماری کو کم کرنے کے بجائے بڑھانے میں وہ مؤثر اقدام اٹھا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی پریشانی کا سبب ہے، اور ہمارے تعلق سے ایک بہت نگیٹو میسج دنیا میں جا رہی ہے۔ یہ دین الحمدللہ وہ دین ہے کہ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمارے لیے یہ کم افسوس اور ملال کی بات نہیں ہے کہ جمعہ جیسی پاکیزہ عبادت ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اور اپنے گھروں میں اس کا بدل جو ظہر کے طور پہ رکھا گیا ہے اس کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ ہمارے لیے یقیناً یہ قربانی ہے، لیکن ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ اپنے آپ نہیں آئی، یہ وبا بھی اگر ہمارے درمیان ہے تو من جانب اللہ ہے۔ اور رمضان جیسا عام دنوں کے مقابلے میں عبادات کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ الگ الگ روایات ہے، لیکن آسان لب و لہجے میں سمجھے تو یہی کہ عام دنوں میں جو فرض کا ثواب ہوتا ہے وہ اس مہینے میں 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو عام دنوں میں نفل کا ثواب ہوتا ہے، جو عام دنوں میں آپ فرض پڑھتے ہیں، وہ ان دنوں میں نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں، تو عام دنوں کے فرض کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ روزہ جیسی عبادات کہ روزے دار کے علاوہ کسی دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں روزے سے ہوں، یہ وہ عبادات ہے کہ جس میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہوتا۔ ہم گھر میں رہیں، کھاتے پیتے رہیں، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر دنیا والوں کے سامنے جا کر ہم اپنے روزہ دار ہونے کا اگر ہم اظہار کریں گے، دنیا یہی مانیں گے کہ ہاں یہ روزہ دار ہے، مسلمان ہے، وہ کیسے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ لیکن دل کا حال وہ بندہ جانتا ہے، اور اس کے دل سے اور اس کے اعمال سے اللہ تعالیٰ واقف ہوتا ہے۔ تو یہ وہ مواقع ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہم سے ناراض ہو چکی ہوئی ہے، ایسے مقدس مہینے میں ہم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے سرگوشی کے ساتھ، تنہائی کے ساتھ، راتوں کی عبادات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کر سکے کہ دن میں گھر کے دیگر افراد بھی اگر جاگ رہے ہیں، لیکن رات کا حصہ تو وہ ہے
کہ گھر والے بھی ممکن ہے سو رہے ہوں، تو اس وقت شب بیداری کے ساتھ تہجد کا بھی اہتمام ہو اور دعائیں دل سے مانگی جائے، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کی جائے۔ یہ سارا ایک مہینہ کا جو موقع ہے یہ مایوسی کے ساتھ نہیں بلکہ اس انداز میں ہم منائیں گے کہ شاید زندگی بھر ہمارے لیے یہ ایک تاریخی رمضان شریف بن جائے کہ جتنا دل و جان کے ساتھ ہم نے اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کا نذر ہم نے پیش کیا ہے، یہ شاید زندگی میں کوئی دوسرا رمضان المبارک میں ہم نہیں کر پاتے۔ عام دنوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ رمضان شریف میں ہمارے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے کام کاج بھی ہوتے ہیں جس کے لیے ہم اتنا وقت نہیں نکال پاتے۔ ہمیں اگر آفس ہے تو آفس جانا ہے، اگر شاپ ہے تو وہاں جانا ہی جانا ہے، گھر کے لیے گھریلو چیزیں ہیں تو ان سے ہم نے مارکیٹ سے لینا ہی لینا ہے، تو ہمارے پاس وقت نہیں بچ جاتا۔ بمشکل اب تو رواج بھی ایسا چل پڑا ہے کہ اگر ایک ختم قرآن کریم سننا ہے تو ہم ایک مہینہ تراویح جو چاند کے سے لے کر اگلے چاند تک ہمارے لیے سنت موقدہ ہے، ہم اس کی بھی اہمیت نہیں دیتے اور 10 دن 8 دن 6 دن میں پڑھ کر گزر جاتے ہیں، صرف اسی لیے کہ ہمیں تو تجارت کرنا ہے، ہمیں بہت سارے کام کاج ہوتے ہیں، لیکن اس وقت تو ہمارے پاس مصروفیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراغت دے دی ہے، تو اس کا ہمیں جی بھر کر کے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میرا اپنا تجربہ کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اس سال شب براءت میں جو اپنے ذاتی طور پر میں جو کچھ کر پایا، یہ اب تک کی زندگی میں جو بھی میری 28-29 سالہ زندگی رہی ہے، اور جی شعور ہونے کے بعد بھی بہت سارے شب برات مجھے نصیب ہوئے، لیکن اس دل جمعی کے ساتھ اور اس لذت کے ساتھ شب برات نہیں گزارا۔ یہ بتانے کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ میسج لوگوں تک جائیں گے تو شاید اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اندر بھی یہ جذبہ بیدار ہو اس مہینے کا خیر مقدم کرنے کے لیے۔ تو بڑا ہی مقدس مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے اور مایوسی کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو راضی کرنے کے لیے کہ اس سے زیادہ ہم فارغ نہیں ہو سکتے تھے اور اس سے عمدہ مہینہ نہیں ہو سکتا ہمارے لیے۔ رمضان شریف میں تراویح بالکل بھی ہمیں ناغہ نہیں کرنا ہے بلکہ گھروں میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ہم اپنے گھر کا ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیں کہ مسجد سے اذان کی صدا آئے اور اپنے گھر کا ہم روٹین سیٹ کر لیں کہ اس وقت ہمیں عشاء پڑھنا ہے، اس وقت ظہر پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز کا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ ہو جائے اور ایک خوبصورت انداز میں اور چہل پہل کے ساتھ گھر کے اندر ہی رہ کر کے چہل پہل کے ساتھ رمضان شریف کی عظمت کا، اس کی رفعت کا بھی خیال رکھتے ہوئے اور اس کی رحمت کا ایک ایک حصہ بھی ہمیں ضائع نہیں ہونے دینا ہے، اپنے دامن میں اسے سمیٹنا ہے، یہ خیال رکھنا ہے۔ مسجد میں تالے لگے ہوئے ضرور ہیں، اس لیے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کے جو قوانین ہیں اس کو عمل میں لانا ایک بہتر قوم ہونے اور بہتر امت ہونے کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے مقابلے میں کہ غیر مسلموں کے یہاں تو ان کی عبادت گاہیں کھلی ہوئی ہیں، ان کے یہاں کھلی ہوئی ہے، یہ مہلک مرض ہے اور ہمیں ماہر طبیب کی رائے دینے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھونے سے پھیلتا ہے یا پھر یہ ایک ایسا وائرس ہے جو ہمیں نگاہوں میں نہیں آتا، جو دکھائی نہیں دیتا ہے، عالم یہ ہے کہ وہ ہم مان لیں مساجد آتے ہیں، ہم نمازوں کے لیے ایک جگہ اکٹھا ہونے لگ جائیں، خدا نخواستہ ہم میں سے کسی ایک کے پاس بھی وہ مرض اگر ہے، وہ مسجد آتا رہا، اس کے ساتھ ایک کی وجہ سے وہ متعدی ہوا دوسروں تک اور وہ نہ جانے کتنوں تک وہ متعدی ہو جائے گا۔ اب آپ سمجھے کہ ایک کی وجہ سے نہ جانے کتنے گھر اس کے زد میں آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ حدیث پاک کی ضرور پیش کی جاتی ہے وہ لا ادوا کے حوالے سے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے محدثین کی طرف سے علماء کرام کا باضابطہ اس پر جواب بھی آ چکا ہے کہ ہمارے پاس 2 طرح کی حدیث پاک موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی حدیث پاک لا ادوا کی اگر تفسیر دیکھنی ہے تو سیرت رسول کے آئینے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک کوڑھ کا مرض والا ایک شخص ایسا تھا جو حضور کی بیعت کے لیے آ رہا تھا، تو حضور علیہ السلام نے اسے دور ہی سے فرمایا کہ تمہاری بیعت لے چکا ہوں، اور وہیں سے آپ نے اسے رخصت فرما دیا، اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ تو مطلب آپ نے اس عمل سے یہ پیغام اپنی امت کے لیے دیا کہ اگر کسی کے پاس اگر کوئی مہلک مرض ہے اور ماہر طبیب یہ کہتے ہیں کہ اس کا مرض وہ پھیلنے والا ہے، تو تم اپنے عمل سے
اس سے دور رہنے کی کوشش کرو، اس کے قریب نہ جاؤ۔ خود حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نکلے اور جس بستی میں انہیں جانا تھا وہاں پتہ چلا کہ فلاں بیماری وہاں پھیلی ہوئی ہے، تو آپ ایک بڑے کیا کہتے ہیں مہم پر نکلے ہوئے تھے، اس کے باوجود آپ وہاں جانے کے بجائے آپ پیچھے آئے۔ تو یہ توکل کی بات بلا شبہ یہ ہمارے لیے عظیم دولت ہے، لیکن توکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم چھت پر جائیں اور وہاں سے جم کر جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیں بھروسہ ہے وہ ہمیں بچا لے گا۔ یقیناً 50 نہیں 100 منزلہ عمارت سے بھی بندہ کودے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اسے بچا لے، لیکن ہاں اور اگر موت کا سبب وہی ہو تو بلا شبہ اوپر سے جم کرنے کی وجہ سے ہماری روح ہمارے جسم سے پرواز کر جائے، اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ علماء نے ایسے توکل کو توکل نہیں فرمایا بلکہ ٹھٹھا اور مذاق بتایا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنا نہیں ہے بلکہ مذاق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں عقل سلیم عطا فرمایا ہے کہ ہم چیزوں کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، کون ہمارے حق میں بہتر ہے، کون ہمارے حق میں مضر ہے۔ ہم چیزوں کے درمیان کمپیئر کر سکتے ہیں اور اس کے اثرات، ان کے نتیجوں سے ہم واقف ہیں۔ تو بلا شبہ اس بیماری کے اثرات کیا ہیں، پوری دنیا اس وقت اس کی زد میں ہے۔ یہ کم المیہ نہیں ہے کہ حرمین طیبین اس وقت ایک کس ویرانے پن سے گزر رہا ہے، جہاں ہر لمحہ نہ جانے کتنوں کی تعداد میں لوگ طواف کرنے میں اپنی زندگی کا سب سے مقدس عمل اور اپنے زندگی کا خوبصورت لمحہ وہ اسے تصور کرتے ہیں، آج وہ بھی ہمارے درمیان جب اس کی تصویریں آتی ہیں یقیناً ہمارا دل مچلتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں دعائیں کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہمیں راضی کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سے خوبصورت موقع ہمیں کچھ اور حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ رزق کو لے کر کے بھی پریشان ہیں، پریشان آپ نہ ہو۔ قرآن شریف ہمارے سامنے آئیڈیل ہے، وَمَنْ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ جہاں گمان بھی نہیں پہنچتا وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ کب؟ جب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہو جائے۔ وہ جتنا آپ پچھلے 2 مہینے 2.5 مہینے میں کما رہے تھے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جھٹکے میں اتنا اس سے کہیں زیادہ عطا فرما دے۔ تو ایک آخری گزارش یہی ہے کہ رمضان شریف میں مسجد اگر لاک ڈاؤن کی حالت ختم ہو جاتی ہے، چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں، اور دعا بھی ہم کریں کہ جلد از جلد بہتر ہو جائے تاکہ رمضان شریف اجتماعی طور پر جس طرح ہم مناتے رہے ہیں اور اسی اعتبار سے ہم منا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہلک مرض سے عالم اسلام کو محفوظ و معمون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔